اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف قاسمی کلیان پوری۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم ضرورت کے تحت آیا ہوں۔ جو بات میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آیا ہوں یقیناً بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کسی بیان کے اندر حضرت مولانا سعد صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ قلم سے اور تحریر سے دین نہیں پھیلتا۔ تو یہ بات کچھ طالب علموں نے، جو کہ حضرت مولانا اشرف صاحب، سالم اشرف ان کا نام ہے، وہ آن لائن درس دے رہے تھے۔ آن لائن درس کے ساتھ میں لوگوں نے یعنی بچوں نے ان کے اوپر جو ہے میسیج لکھ بھیجا، اور یہ بھیجا کہ حضرت مولانا سعد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قلم سے اور تحریر سے دین نہیں پھیلتا۔ اس کے بعد میں حضرت کا جو پارا گرم ہوا ہے نا، وہ دیکھنے اور دکھانے کے لائق ہے۔ اسی بات سے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے علماء جو کہ ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اسباق دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کے اندر کیا بات ان کی آئے گی اور کس طریقے سے وہ ریئیکٹ کریں گے، کیا محسوس کریں گے بچے کہ حضرت مولانا سعد صاحب کو جو انہوں نے گالیوں سے نوازا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو بہت ادنا سے آدمی، بہت قاصر ہوں، میری زبان بھی ادنا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنے زبان سے وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا جو حضرت والا مولانا سالم اشرف صاحب نے اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ آپ حضرات پہلے اس کو مکمل وضاحت کے ساتھ دیکھ لے، سن لے، اس کے بعد میں آپ حضرات کو جو مختصر سے میرے دل کے اندر بات آئی ہے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو جو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور سنیں، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے۔ قلم سے یا تحریر سے دین نہیں پھیلتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا سعد صاحب کاندھلوی، تو پھر میرے سے گالی کھانا چاہتا ہے؟ کون ہے سعد کاندھلوی مردود؟ جب تک وہ اکابر منہج صحابہ پر تھا تب تک وہ ہماری پیشانی کا جھومر تھا، ہماری سر کا تاج تھا، دنیا کے بڑے مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج جب اس نے قرآن و سنت اور جمہور اور اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی، وہ آج ہماری جوتیوں کی نوک کے برابر ہے۔ ہم ایسے اقوال کو اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے سعد کی؟ کیوں نام لیا تم نے سعد کا؟ مردود کہیں گے، بے شرم۔ سعد کیا ہے؟ سعد سور مردود ہے۔ میں نے اپنے اکابر سے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا اس نالائق کے لیے۔ مولی سالم ایک وقت وہ ہوگا کہ اس نالائق کی وجہ سے امت میں فرقہ پڑ جائے گا، اور وہ پڑ گیا۔ جو اکابر کہتے تھے میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے سب سے پہلے سعد کے خلاف ویڈیو بنائی، اب سے 7 سال پہلے دارالعلوم نے 4 مہینے کے بعد فتویٰ دیا، سب سے پہلی ویڈیو ہندوستان میں میری آئی۔ تم مجھ سے سعد کے بارے میں مسئلہ پوچھتا؟ بے شرم، انڈ بھکت، یہ انڈ بھکت ہیں، یہ یہی اہمیت دے سکتے ہیں ایسے مردودوں کو جو خود مردود ہوں۔ سعد کیا ہے؟ سعد ارے کوئی عالم اپنی ذات کے اعتبار سے محترم نہیں ہے، وہ علم کی وجہ سے محترم ہے، کتاب و سنت کی وجہ سے محترم ہے، سنت و شریعت کی صحیح راہ بتانے کی وجہ سے محترم ہے۔ نالائق ہے سعد، کتاب و سنت سے نہیں پھیلتا، اور اس کی امی سے پھیلتا ہے کیا؟ حرام خور، یہ دنیا کی ساری لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں، ان سے دین نہیں پھیلا۔ اور جو تو تقریر کرتا ہے، جو لمبی لمبی پھینکتا ہے، وہ بھی تو کتابوں سے دیکھ کے ہی پھینکتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا ہے، جو تقریریں تیرے پاس ہیں انہی تقریروں سے تو امریکہ اور افریقہ جا رہا ہے، وہ بھی تو لکھی ہوئی ہے۔
یا اپنے گھر سے لایا تھا بنا کے؟ کتاب و سنت سے قلم سے نہیں پھیلتا۔ وہ جاہلو، سوچ، کوئی بات نکالنے سے پہلے، گمراہ ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم ضلالت اور گمراہی کی کس وادی میں جا گریں گے۔ ایک یہ ہوا، ایک وہ مردود سلمان ندوی ہو گیا۔ ان پر قدغن لگائیے، ورنہ یہ ایسی جماعت تیار کر لیں گے کہ امت کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے، میں ابھی آپ کو ایک لنک بھیجوں گا اس مردود کے جو بیانات ہیں گمراہ کن، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، ان کی لنک کو عوام میں خوب پھیلائیے، ورنہ ایک ایسا گروہ تیار ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا امت میں مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بات، فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں۔ میرے اب تک کی زندگی میں کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا بہت اچھی تھی، کتاب و سنت کے مطابق تھی، لیکن ایک زر پرست، شہوت پرست آیا اور اس نے پوری جماعت کا ستیہ ناش کر دیا۔ جیسے تبلیغی جماعت کو سعد نے مردود بنا دیا پوری دنیا کی نگاہ میں، سمجھے؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ واد یہ ایسے علمان سلمان ان کے بارے میں اگر سبق میں میسج کر دیا تو اچھا نہیں ہوگا، دھیان رکھنا۔ چلو بس، غصہ دلا دیا تم نے، بے شرم۔ سنا آپ نے حضرت مولانا سالم اشرف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت والا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں تو آپ کا ہی ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس طریقے کے الفاظ جو کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی چاہت حضرت مولانا سعد صاحب ہیں، ان کی شان میں یہ الفاظ کہنا کیا مناسب ہے؟ جو آپ نے الفاظ کہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوں۔ کیونکہ عالم کی بدگوئی کرنا، ان کے اوپر بد کلامی کرنا، یہ لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر یہ میسج دیتا ہے کہ عالم ہی عالم سے بغض رکھتے ہیں، عالم ہی عالم سے حسد کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت والا مولانا سعد صاحب کا نظریہ جو بھی ہو، انہوں نے اپنے نظریات کے اعتبار سے یہ بیان دیا ہے، اور ہم اس نظریے پر جو ہے بات نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ان کا نظریہ ہے، انہوں نے اپنے نظریے کے اعتبار سے بات کہی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط یہ تو دور کا مسئلہ ہے، ہم اس بات کو چھیڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت والا جب آپ ہی ایسی گفتگو اپنے طلباء کے سامنے، جو کہ طلباء آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے سامنے جب آپ ایسی گفتگو کریں گے، ایسے گندے الفاظ زبان سے نکالیں گے، تو آپ کی کیا تعلیم وہ حاصل کریں گے آپ سے، اور کیا آپ سے لے کر کے جائیں گے؟ بڑی امید کے ساتھ میں آپ حضرات سے یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ علماء کا اختلاف وہ رحمت ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اختلاف العلماء رحمت، کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ لیکن حضرت مولانا سالم صاحب، اگر آپ ان کو شفقت کے طور پر سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیے، نظام الدین مرکز جائیے، اور حضرت والا سے وقت لے کر کے ان کو کہیے، ان کو سمجھائیے۔ جس طریقے سے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، دین پر چلنا بتاتے ہیں، اور دین کی بات کو عام کرنے کے لیے وہ در در پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ حضرت کے پاس جائیں اور ان سے یہ عرض معروض کریں کہ یہ جو الفاظ آپ کہتے ہیں، ہزارہ برس پہلے ہمارے اکابر نے قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے
اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم ان کی محنت پر پانی نہ پھیریں بلکہ ان کو سراہیں اور یہ بتائیں کہ بھائی انہوں نے اپنے طور سے محنت کی ہے۔ آج چونکہ ہم ادنا علم والے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو ہم گھر گھر جا کر کے رب کے بچھڑے ہوئے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے ان کی خوشامدیں کریں اور ان کو مسجد تک جوڑیں، اپنے علماء سے جوڑیں۔ جب وہ علماء سے جڑیں گے، علماء کرام سے مسئلے مسائل کو پوچھیں گے، تو اس وقت میں ان کو بھی جو ہے اس چیز کا علم حاصل ہو جائے گا، اور علماء کی قدر اور علماء کی محبت ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی پیوست ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ اس طریقے سے ویڈیو بنا کر کے اور اپنی تقریر کے ذریعے سے کسی کو جو ہے عزت کو پامال کیا جائے، ان کی عزت کو اچھالا جائے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ باقی واللہ اعلم کہ یہ جو چل رہا ہے یہ تمام کی تمام دور دور سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر پاس میں بیٹھ کر کے باتیں کریں تو ہو سکتا ہے مسئلے کا حل نکل جائے اور آپس میں پیار اور محبت قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔